अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान, मुझे कहते हैं महानूर कुरैशी। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं बजट की मालूमात तक रसाई के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के ताउन से। CPDI बजट के हवाले से काम करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बजट की शफाफियत के हवाले से, बजट की इंपॉर्टेंस के हवाले से। इसके साथ साथ एक ऐसे ऐप के हवाले से बात की जाएगी जिसपे जो है हम जान सकेंगे कि बजट कितना कहाँ पे एलोकेट हुआ है। सो इन तमाम चीजों के हवाले से कुछ गेस्ट भी हमें आज साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जो हमें आगाह करेंगे, बताएंगे और साथ साथ हमें इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएंगे जिसके अंडर ये ऐप जो है डिजाइन किया गया। आपको प्रोजेक्ट के हवाले से बताते चलूं, डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस इज अ प्रोजेक्ट जो कि CPDI का प्रोजेक्ट है जिसके अंडर एक ऐप बनाया गया है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली यूरोपीय यूनियन एंड फ्रेडरिक नॉर्मन फाउंडेशन के ताउन से CPDI कर रहा है। और इस पर बात करेंगे हमारे साथ प्रोग्राम में आमिर एजाज साहब, ही इज हेड ऑफ बजट स्टडी सेंटर CPDI। उसके साथ साथ हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुख्तार अहमद अली साहब, ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CPDI। और हमारे साथ प्रोग्राम में मोनिस कायनात जहरा भी मौजूद होंगी, ही इज प्रोजेक्ट मैनेजर DLG। प्रोजेक्ट जो है हमारा DLG इज डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस प्रोजेक्ट, इसकी जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सबसे पहले वेलकम टू द शो। बेसिकली मुख्तार अहमद साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे हम और बात करेंगे बजट के हवाले से, इसकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से। इज इट पॉसिबल कि बजट ट्रांसपेरेंट हो? और बजट बेसिकली होता क्या है? देखिए, कोई भी हुकूमत जो सबसे अहम दस्तावेज तैयार करती है अब किसी एक साल में, वो बजट का डॉक्यूमेंट होता है। सही। उस बजट के डॉक्यूमेंट में हुकूमत के वो सारे तखमीने शामिल होते हैं कि आइंदा आने वाले साल में हुकूमत कितने पैसे इकट्ठे करेगी, टैक्सों के जरिए से या नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं। सही। और उसके अलावा फिर ये है कि वो जो वसाइल इकट्ठे किए जाएंगे उसको खर्च कैसे किया जाएगा। तो इसमें एक मुकम्मल पूरे साल की तफसीलात, अंदाजे, तखमीने मौजूद होते हैं। लिहाजा अगर आप हुकूमत की प्रायोरिटीज का अंदाजा लगाना चाहें, उनकी तरजीहात का, आइंदा आने वाले साल में वो क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, तो आपको बजट से उसका बड़ी हद तक अंदाजा हो सकता है। ये बदकिस्मती की बात होती है कि जब बजट जैसे अहम डॉक्यूमेंट को सही तरह से ट्रांसपेरेंट या एक्सेसिबल, काबिल रसाई ना बनाया जाए। बिल्कुल। इसको काबिल रसाई बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको बनाया नहीं जा सकता है, इसको ट्रांसपेरेंट भी बनाया जा सकता है। बात यह है कि उस हवाले से कितनी कोशिश हुई है और क्या जो जदीद टेक्नोलॉजी है क्या उस हवाले से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे यहाँ जब हम देखते हैं पाकिस्तान में, तो जाहिर बजट हर साल में बनाया जाता है, उसकी बड़ी ज़ख़ीम बुक्स होती हैं, आपने देखी होंगी कि वो पार्लियामेंटेरियन के सामने उसकी वो काफी 10-12 बुक्स होती हैं जो और काफी हैवी होती है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल। लेकिन अक्सर औकात वो उसमें इतना डाटा होता है कि उसमें से अगर आपको अपनी मतलूबा मालूमात ढूंढनी हो तो वो बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप बजट के एक्सपर्ट भी हों तो फिर भी थोड़ी देर लगती है, लेकिन अगर आप बजट के एक्सपर्ट नहीं हैं, आप एक आम आदमी हैं जो कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी होते हैं, तो उनके लिए उससे फायदा उठाना काफी मुश्किल होता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि बजट की ट्रांसपेरेंसी की तरफ और उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए कुछ कोशिशें की जाएं। टेक्नोलॉजी की मदद से काफी आसान हो गया है। आप ऐसी एप्स बना सकते हैं जिसकी बैक एंड पे काफी सारा डाटा मौजूद हो, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं उसमें से ढूंढ लूं। सही। तो मिसाल के तौर पे मेरा ताल्लुक जिला जंग से है और मैं जानना चाहता हूं कि फेडरल बजट में जंग के हवाले से कोई मंसूबे हैं, तो मैं आसानी से मैं अपना फोन निकालूं और उसमें एक ऐप में चेक कर लूं और मेरे सामने लिस्ट आ जाए कि ये 5 या 6 या 10 मंसूबे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट जिला जंग में कर रही है। और फिर मैं उसकी मजीद मालूमात जानना चाहूँ तो मुझे पता चल जाए कि वो मंसूबा कब शुरू हुआ, उसकी बजट कितना है, उस पर कितने पैसे रिलीज हो चुके हैं, कितने पैसे खर्च हो चुके हैं, कितने बाकी खर्च होने हैं, कोई डिलेज तो नहीं है। तो इस तरह की मालूमात एप्स के जरिए से प्रोवाइड की जा सकती हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बहुत आइडियल कंडीशन है ये। बहुत आइडियल लगती है लेकिन है नहीं है। देखिए, जब बजट बुक बनाई जाती है तो हुकूमत के पास कंप्यूटर पे सारा डाटा मौजूद है। वो डाटा जाहिर है किसी फाइल से तो नहीं निकाला हुआ ना, उनके कंप्यूटर्स पे काम करते हैं। आपने सिर्फ उसके सामने एक इंटरफेस क्रिएट करना है और एक ऐप बनानी है और ऐप लोगों को बतानी है और लोग जो हैं उसके जरिए से एक्सेस करना शुरू कर दें। अब आपको पता है कि अब तो पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोगों के पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन भी करोड़ों में है। जिनके पास स्मार्टफोन है वो भी करोड़। तो हुकूमत अगर थोड़ा सा एक तो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर ले या हमारे जैसे इदारों की मदद ले ले, हम बना के दे देते हैं, और फिर लोगों में आगाही के लिए कुछ काम कर ले तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। खुद सरकारी महकमों का उसको बड़ा फायदा होगा। अब देखिए ना, एक वर्क्स डिपार्टमेंट है या हाईवे डिपार्टमेंट है, उसका एक अहदेदार
باہر ہے, اس کو معلومات چاہیے, وہ فیلڈ میں چیکنگ کے لیے گیا ہوا ہے, وہ اپنے فون سے نکالے انفارمیشن, بجائے اس کی کہ وہ فائل لے کے, فائل بھی اس کو ظاہر ہے اس کے پاس ہوگی, لیکن اگر اس کے پاس نہیں بھی ہے تو وہ پھر اس طرح کی ایپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ایک قابل عمل چیز ہے, یہ بہت آئیڈیل نہیں ہے, اگر یہ ہو جائے تو اس سے بہت لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح. پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹوز کے تعاون سے. مختار احمد صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں CPDI, ان سے ہم بجٹ اور اس کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بات کریں. اگر بجٹ کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بات کی جائے مختار صاحب, تو اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے؟ سوسائٹی میں بہت زیادہ کیوس ہے, انارکی ہے, ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا بجٹ, یہ کرپشن ہوئی, وہ ہوا. اب کبھی پچھلی گورنمنٹس کو, کبھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی کی اہمیت کیا ہے بجٹ کی؟ دیکھیے, جب لوگوں کے پاس صحیح معلومات نہیں ہوتی, جب فیکٹس نہیں ہوتے, تو بہت گنجائش ہوتی ہے کہ آپ الزام تراشی کریں. اس ٹرانسپیرنسی کی عدم موجودگی میں آپ حقائق کو مسخ کر کے بھی پیش کر سکتے ہیں, اور اس میں بہت مس پرسیپشنز ہوتی ہیں. اس کا تعلق ٹرانسپیرنسی ایسی ہے جیسے روشنی ہو, کہ جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا کم ہو جاتا. ٹرانسپیرنسی از لائک لائٹ. بالکل. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو الزام تراشی اور مس پرسیپشنز اور ایلیگیشنز اور یہ ساری چیزیں ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فیکٹس نہیں ہے. تو بہت ساری گفتگو آپ کو ایسی نظر آتی ہے کہ جہاں پہ لوگ بنیادی فیکٹس کو چیلنج کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ایسے تھا, دوسرا کہتا ہے نہیں ایسے نہیں تھا. اب آپ اس کو چیک کیسے کریں گے؟ آپ کا اوپینین تو فرق ہو سکتا ہے, آپ کی رائے فرق ہو سکتی ہے, لیکن کم از کم ٹرانسپیرنسی کے نتیجے میں حقائق تو لوگوں کو پتا ہونا کہ یہ اتنے پروجیکٹس, مثال کے طور پہ جی, یہ پچھلی حکومت نے یہ پروجیکٹس منظور کیے تھے میرے ضلع میں, اور اس کے لیے انہوں نے اتنے پیسے ریلیز کر دیے تھے اور اتنے خرچ کر دیے تھے. اب دوسری حکومت نے جی اتنے پروجیکٹ جو ہیں وہ اپروو کیے ہیں, اتنے وہ سابقہ چلا رہے ہیں, اتنے جو ہے وہ پچھلے انہوں نے اپروو تو کر دیے تھے لیکن پیسے ریلیز نہیں کیے تھے, پیسے اس حکومت نے آ کے ریلیز کیے ہیں. تو آپ دیکھیے, جب اس طرح کی انفارمیشن لوگوں کے پاس آتی ہے تو پھر جو گفتگو ہوتی ہے وہ فیکٹس پہ ہوتی ہے, اور اس کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے, حکومت کو فائدہ ہوتا ہے, اور معاشرے میں ایک اچھے جو رویے ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں کہ الزام تراشی کی بجائے حقائق پہ گفتگو کر کے ایک اچھی ڈیبیٹ ہوتی ہے. بالکل جی جناب, ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کی معلومات تک رسائی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال. ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, اور پراپر ایک ایپ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بڑھتے ہیں ہم عامر اجاز صاحب کی جانب, جو کہ ہیڈ آف بجٹ اسٹڈی سینٹر CPDI ہیں. سو اگر بات کی جائے ڈیموکریسی کی, اٹس فار دا پیپل بائی دا پیپل. سو بائی دا پیپل پہ اگر ہم آتے ہیں, کیا جو بجٹ سازی کا پراپر پروسیس ہو رہا ہوتا ہے پاکستان میں, اس پروسیجر میں عام شہری کا کوئی رول ہوتا ہے؟ انفارچونیٹلی نہیں ہوتا, اور کوئی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل کور بھی نہیں ہے جو کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ شہری بجٹ میکنگ پروسیس میں حصہ لے یا اپنا کوئی رول ادا کریں. ہمارے ہاں جب لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم تھا, جو 2002-2001 کے بعد شروع ہوا, اس کے بعد جو 2002 کے بجٹ رولز آئے, اس میں ضرور یہ ایک لازمی شرط تھی کہ بجٹ بنانے سے پہلے, وہ بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ, وہ ڈسٹرکٹ بجٹ رولز تھے, اس میں ایک لازمی شرط تھی کہ بجٹ بنانے سے پہلے یا کوئی نیا ٹیکس لگانے سے پہلے گورنمنٹس جو ہیں وہ شہریوں سے جو ہے ان کی رائے لیں گی, ان سے کنسلٹ کریں گی. چونکہ اب اس وقت لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ویسے ہی ان چیٹرز ہے اور خاص نہیں چل رہا کسی بھی صوبے میں, تو ساری ڈیولپمنٹ پلاننگ جو ہے وہ پروونس پہ منتقل ہو چکی ہوئی ہے. پروونسز میں کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے جس سے سٹیزن جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. پروونسز جب اپنا بجٹ کا لیٹر بھیجتے ہیں سپٹمبر اکتوبر کے مہینے میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو, جس میں ایک ٹائم لائن ہوتی ہے, ایک بجٹ کیلنڈر ہوتا ہے اس میں کہ اس مہینے میں ہم یہ کام کریں گے, یہ مائلسٹون اچیو کریں گے. اس میں 2 صوبوں نے اس دفعہ یہ مینشن کیا کہ وہ اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشنز بھی کریں گے. بلوچستان نے کہا کہ وہ کریں گے, کیلنڈر میں تھا, بجٹ کیلنڈر میں تھا بلوچستان کا, اور پنجاب کا تھا بجٹ کیلنڈر میں. باقی تو کسی صوبے نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے یہ مینشن بھی نہیں کیا کہ سٹیزن سے کنسلٹیشن ہوگی. اور جنہوں نے یہ کمٹ کیا تھا کہ ہم کنسلٹیشن کریں گے, انہوں نے بھی ٹائم لائن اس کی دی تھی نومبر اور دسمبر, 15 نومبر سے لے کر 31 دسمبر کے درمیان ہم کنسلٹیشن کریں گے. MPs کے ساتھ بھی کریں گے, اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی کریں گے, اور سٹیزنز کے ساتھ بھی کریں گے. انفارچونیٹلی کسی کے ساتھ بھی یہ کنسلٹیشن ہو نہیں پائی صحیح معنوں میں. پری بجٹ سیشن اسمبلی کا ہمارے ہاں روایت رہی ہے, لیکن اس دفعہ کسی بھی اسمبلی نے, سندھ کے کسی بھی اسمبلی نے پری بجٹ سیشن نہیں کیا اس دفعہ, اور سندھ نے بھی جو کیا وہ بھی الٹیمیٹلی ٹرن انٹو پرال, وہاں پہ بھی لڑائیاں ہو گئی اور وہ جو ہے ان کو ختم کرنا پڑا. تو پری بجٹ سیشن نہیں ہوا, سٹیزن کنسلٹیشن نہیں ہوئی کہیں بھی. پنجاب گورنمنٹ نے صرف یہ کیا کہ 15 مئی کو ایک اخبار میں اشتہار دیا کہ آپ اگلے
8-10 दिनों में जो भी अपनी प्रपोजल्स भेजना चाहते हैं शहरी वो हमें भेज दें। जो लोग बजट को थोड़ा समझते हैं या बजट पे काम करते हैं उन्हें यह अंदाजा है कि 15 मई को अगर कंसल्टेशन प्रपोजल्स मांगे जाएं सिटीजन से तो उसका शायद कोई इतना फायदा नहीं है, क्योंकि 15 मई से पहले बहुत सारी प्रपोजल जो है वो हुकूमती अदारों के अंदर वो फाइनल हो चुकी होती हैं। फॉर्मेलिटी के लिए शायद किया गया, और उसके बाद जो है वो रिपोर्ट भी दी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कि हमें 1000 से ज्यादा जो है वो प्रपोजल आई हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उन 1000 प्रपोजल में से कितनी जो है दैट टर्न इनटू एक्शन, उनके कितने सिटीजन की प्रपोजल पे अमल किया गया है या नहीं किया गया। सो मकसद ये कि सिटीजन की पार्टिसिपेशन जो कि नहायत जरूरी है इस सारे डेवलपमेंट प्रोसेस में, लेकिन उसमें ना तो कोई हमारे पास कोई लीगल कवर है उसमें, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है, और ना ही जो है वो अदारे जो है वो उसको कोई ज्यादा उस पर कोई जोर देते हैं। सही। आमिर साहब, अगर बात की जाए सिटीजन कंसल्टेशन के हवाले से जिस तरह आपने बात की क्यों नहीं जाती, वजह क्या है, रीजन इसके पीछे क्या है? मेरा ख्याल है कि पिछले 1-2 अशरों में सिविल सोसाइटी ने जो जहां स्पेसेस अपने लिए क्रिएट की हैं गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन की भी बात हो रही थी, लेजिस्लेटिव वॉच की बात हो रही थी, लेजिस्लेशन की पे भी थोड़ी स्पेस क्रिएट हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकारी अदारों में जो बजट मेकिंग और बजट को मॉनिटरिंग का प्रोसेस है वो सिटीजन के लिए अभी तक वो एक लेजिटिमेट डोमेन नहीं तस्वर किया जाता है। बिल्कुल। और अभी भी जो है हैरत की नजर से देखा जाता है कि अगर आप कोई बजट के ऊपर कोई देना चाहें राय या कोई इंटरवीन करना चाहें तो इसको हैरत की नजर से ही देखा जाता है कि ये तो टेक्निकल है, एक बिल्कुल स्टेप है। अभी आज ही की बात है, आते हुए मैं यहाँ पे आपके ऑफिस में आ रहा था तो मुझे फोन आया पेशावर से, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की हुई थी राइट टू इन्फॉर्मेशन यूज करते हुए, और वो यही पूछ रहे थे डिपार्टमेंट वाले कि ये तो बड़ी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। मैं उन्हें सिंपल कह रहा था कि पूछ रहा था जी कि केपी के गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज कितना है, लोन कितना है, और इस साल कितना लोन लेगी वो, और इस साल वो कितना जो है मार्कअप पे करेगी केपी गवर्नमेंट जो है। तो उनका ये तो बड़ी सीक्रेट और बड़ी जो है ना इन्फॉर्मेशन है, और वो नहीं अभी तक नहीं दी गई। ये इन्फॉर्मेशन मैंने 4 प्रोविंसेस से भी मांगी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट से भी मांगी हुई है, 4 में मैं फिर अपील में भी गया हुआ हूँ कमीशन के पास, लेकिन अभी तक ये मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जो कि एक शहरी का हक है। तो सिटीजन की जो पार्टिसिपेशन है सारे प्रोसेस में वो शायद कोई उसको ज्यादा जो है वो बेहतर ख्याल नहीं किया जाता। मुख्तार अहमद साहब, आपकी जानें बढ़ते हैं और अभी मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, बजट तक आवाम की जो रसाई है, मालूमात तक रसाई, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ कोशिशें तो की हैं, अगरचे वो काफी नहीं है। एक तो जमहूरी निजाम की खूबसूरती ये होती है कि उसमें बजट बहरहाल पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है। जब पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है तो वो सहाफी हजरात को भी मिल जाता है, बिल्कुल, वहाँ पे मेंबरान के पास भी आ जाता है। अब वो उसको खोल के पढ़े ना पढ़े, उनमें से कुछ दायरे देख लेते हैं, कुछ नहीं देख पाते, लेकिन बहरहाल एक मौका बन जाता है, एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाती है कि आप उसको एनालाइज करके उसमें अपनी फीडबैक दे सकें। उसकी बेसिस पे अगर मीडिया में भी डिस्कशंस हो जाएं तो फिर लोगों तक भी बात पहुंच जाती है। बिल्कुल। तो ये तो एक जरिया है। फिर महकमों की कुछ वेबसाइट्स भी बन गई हैं, उन पे काफी सारी महकमों की वेबसाइट पे अब हमें बजट के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, अगरचे कुछ पे कम, कुछ पे ज्यादा, कुछ अभी भी हैं जो बिल्कुल बजट के डॉक्यूमेंट्स नहीं रखती हैं, तो वो नहीं मिलते, लेकिन अभी काफी गैप्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आपको बजट की इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन बजट की इन्फॉर्मेशन है एलोकेशंस की, सही, और वो है तखमीने, आइंदा आने वाले साल में हम इतने पैसे इकट्ठे करेंगे और इतने हम खर्च करेंगे। असल मालूमात जो हैं वो उसके अलावा जो हैं वो ये भी हैं कि आपने उसकी बुनियाद पे, बजट की बुनियाद पे कितने पैसे रिलीज किए, सही, कितने पैसे खर्च किए प्रोजेक्ट वाइज, किस महकमे को कितने रिलीज किए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एलोकेशन करते वक्त तो आपने बहुत पैसे रख दिए हों लेकिन पूरा साल आप वो रिलीज ना करें, तो यहाँ पे फिर एक सीक्रेसी आ जाती है कि एलोकेशंस में तो आप ट्रांसपेरेंट हो गए, लेकिन जब बाकी अमल में आप ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उसका मकसद फौत हो जाता है, उससे वो फिर लोगों को फायदा नहीं होता। तो ये एक दायरा है जो जहाँ पे एक काफी सीक्रेसी है, उसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। होना तो ये चाहिए कि फाइनेंस जब भी हर क्वार्टरली या मंथली जो भी उनका तरीकाकार हो, क्वार्टरली आमतौर पे करते हैं, जब वो पैसे रिलीज करते हैं तो रिलीज की इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में अवेलेबल होनी चाहिए, फिर एक्सपेंडिचर्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद जब ऑडिट्स होते हैं तो ऑडिट की सारी रिपोर्ट्स भी हर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे पिछले सालों की अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि एक रिसर्चर, एक शहरी, मतलब मैं अगर एक शहर का रहने वाला हूँ और एक प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहता हूँ तो मुझे उसकी एलोकेशन से लेके उसके रिलीजेस, उसके एक्सपेंडिचर्स, उसके ऑडिट तक की सारी इन्फॉर्मेशन
اس کی کمپلیشن رپورٹ کہ اب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، وہ سارا کچھ اس پہ اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ میں وہ دیکھ سکوں اور میں ڈاکیومنٹس بھی دیکھ سکوں، بالکل، اور پھر میں گراؤنڈ پہ بھی دیکھ سکوں، بالکل، اور وہاں سے میں بتا سکوں گا پھر منسٹری کو کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ سارا پیسہ خرچ ہو گیا ہے، پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ گراؤنڈ پہ پروجیکٹ کی یہ صورتحال ہے. تو دیکھیے ہر شہری ایک مانیٹر ہو سکتا ہے، بالکل، ہر شہری جو ہے اس عمل میں ایک انسپیکٹر ہو سکتا ہے، بالکل، اور وہ حکومتی ادارے کی مدد ہی کر رہا ہوگا، کیونکہ ایک سیکریٹری کی ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں فیلڈ میں اگر کوئی انیفیشنسیز ہیں تو ایک سیکریٹری کو یا ڈی جی کو وہ جتنے بھی اچھے ہوں ان کو پتہ نہیں چلے گا، ہر جگہ پہ وہ جا نہیں سکتے. لیکن اگر آپ معلومات عام کر دیں، سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیں، بجٹ بکس کو ایکسیسیبل بنا دیں، تو پھر ہر شہری اپنے موبائل سے تصویر لے کے وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تک رسائی کر سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، ان کو بتا سکتا ہے کہ جناب یہ بات آپ کو غلط بتائی گئی ہے، یہاں پہ ایکچولی یہ مسئلہ موجود ہے. بالکل، اس کے نتیجے میں شہریوں کو بھی فائدہ ہوگا، کمیونٹیز کا بھی فائدہ ہوگا، بجٹ کا صحیح استعمال ہوگا، حکومت کا بھی فائدہ ہوگا. صحیح. پروگرام آپ سن رہے ہیں بجٹ کی معلومات تک رسائی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال. یہ پروگرام آپ تک سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ پروگرام میں مونس کائنات زہرا صاحبہ موجود ہیں. شی از پروجیکٹ مینیجر آف ڈیموکریٹک لوکل گورننس. اس پروجیکٹ میں ان کو یورپی یونین اینڈ فیڈرک نارمن فاؤنڈیشن کا بھی تعاون حاصل ہے. تو مونس کائنات صاحبہ ہمیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے بتائیں کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا، کس حوالے سے کام کر رہا ہے، اور اس پروجیکٹ کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں. جی، جیسے آپ نے اس پروجیکٹ کا نام بتایا، ڈیموکریٹک لوکل گورننس فار ڈیولپمنٹ ان پاکستان، یہ ایک پروجیکٹ ہے جو پچھلے 4 سال سے سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں ود دا سپورٹ آف یورپین یونین اینڈ فیڈرک نارمن فاؤنڈیشن. اس پروجیکٹ کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے کچھ سلیکٹو ایریاز ہیں. اس پروجیکٹ کا جغرافیکل ایریا ہے وہ 15 ڈسٹرکٹس کور ہوتے ہیں کے پی، سندھ اور بلوچستان میں. اور جو اس پروجیکٹ کا اہم جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس میں بہتری لائی جائے. اب زندگی گزارنے کے طریقے میں بہتری لانے کے لیے ہم کام کرتے ہیں رائٹ فرام گورننس ٹو دا پبلک سروس ڈیلیوری ایشوز ایٹ دا گراس روٹ لیول. اس میں ہم تمام ایریاز کو کور کر رہے ہیں. گورننس اسٹرکچر بہتر کیسے ہو سکتا ہے، عام لوگوں کی پبلک سروس ڈیلیوری، ہیلتھ کے مسائل، پانی کے مسائل، ایجوکیشن کے مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں، بہترین میں کیسے لائی جا سکتی ہے. ہم سٹیزنز کا فیڈ بیک لیتے ہیں اس حوالے سے. اور جہاں تک اس پروجیکٹ کے جغرافیکل ایریا کی بات ہے تو اس میں خیبر پختونخوا کے 5 ڈسٹرکٹ شامل ہیں، پشاور، چارسدہ، بنیر، ہنگو اور سوابی. اسی طرح سندھ کے 5 ڈسٹرکٹ شامل ہیں، کراچی ساؤتھ، گھوٹکی، خیرپور، حیدرآباد اور سکھر. اسی طرح بلوچستان کے 5 ڈسٹرکٹ شامل ہیں، کوئٹہ، بولان، زیارت، جعفر آباد، سبی. اسی پروجیکٹ کے انڈر ہم نے ایک موبائل ایپ ڈیولپ کروائی ہے جس کا نام DLG بجٹ ٹریکر ایپ ہے. اٹ از بیسکلی ا منی ٹریکنگ ایپ کہ عوام اپنے ٹیکس کے پیسے کو کیسے ٹریک کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی ڈیٹیلز ملیں گی. جو ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں وہ ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال سکتے ہیں اس میں کیا فرق ہے جب آپ بجٹ کی بات کرتے ہیں. اور یہ ایپ آپ کے اس پروجیکٹ کے انڈر بنائی گئی ہے جو کہ آپ کو سپورٹ کیا ہے یورپی یونین اینڈ FNF نے. جی صحیح. سو عامر جان صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بیسکلی DLG بجٹ ٹریکر ایپ کے حوالے سے، جو کہ ایک ایسا ایپ ہے جو کہ بڑا لائٹ سا ایپ ہے، فری آف کاسٹ آپ کو پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے. یوزر گائیڈ کی ایک ویڈیو بھی ہے. سو اس کے علاوہ اس ایپ کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں، اس کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا. یہ تو کچھ بیسک انفارمیشن ہے جو ہمارے پاس ہے. یہ ایپ بنایا کیوں گیا، اس کے پیچھے آئیڈیا بیسکلی کیا تھا؟ اس کے پیچھے آئیڈیا تھا، مختار صاحب نے کچھ ریفر کیا بھی اس کی طرف، کہ جب بجٹ بنتا ہے تو بجٹ ایسٹیمیٹس تو ہمیں پتہ چل جاتے ہیں، وہ انیشل ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں اور وہ سارا سال کے دوران جو ہے وہ ایسٹیمیٹس بدلتے رہتے ہیں. سارا سال کے دوران نئے پروجیکٹس بھی شامل ہو جاتے ہیں جو کہ شاید بہت زیادہ اچھی بات نہیں ہے، اور جو پرانے اپرووڈ پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ بعض کا ان کو ابینڈن بھی کر دیا جاتا ہے. بالکل. ہم نے جب یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ جو پروجیکٹ اپروو ہوئے ہیں ان میں کیا جو ہے اب تک خرچے ہو چکے ہوئے ہیں، شہری جو ہیں وہ ان پروجیکٹس کو کس طرح مانیٹر کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل نہیں ملتی تھی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب 2002 والا یا 2001 والا لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا تو اس وقت جو ڈیولپمنٹ پلاننگ تھی ڈسٹرکٹ کی وہ ڈسٹرکٹ میں منتقل ہو گئی ہوئی تھی. اس وقت اگر ڈسٹرکٹ کا کوئی بندہ چاہتا کہ میں دیکھوں کہ میرا شہر میں یا میرے ضلع میں اس وقت کون سے ڈیولپمنٹ کے
پروجیکٹس ہیں تو وہ جائے اور اپنا کسی نہ کسی طریقے سے اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جائے اپنے ڈسٹرکٹ کے اور وہاں سے ڈیولپمنٹ بجٹ حاصل کر لے اور اس کے سامنے سارے آ جاتے ہیں. لیکن جب سے ہمارے ہاں یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کام نہیں کر رہا اور جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے وہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ابھی کام کر رہا, تو جو ساری جو ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے وہ ہے پروونسز کے پاس. اب پروونسز میں ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہے, پروونسز میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں. تو جو پروونسز میں بجٹ بنتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے انڈر بنتا ہے, یعنی فار ایگزامپل اگر روڈز کا ہے بجٹ تو پورے پروونسز کے روڈز کا بجٹ جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہوگا. بالکل. اچھا, وہاں پہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ جنگ میں کتنے روڈ ہیں بننے ہیں یا گجرانوالہ میں کتنے روڈز بننے ہیں, تو اس کو اب ایک ایک انٹری کو جو ہے وہ جا کے کھنگالنا پڑے گا کہ دیکھو میرے ضلع کا نام کہاں پہ آ رہا ہے, اور وہ ضلع کے نام بھی کوئی ترتیب سے نہیں آ رہے ہوتے. تو اب کیا کیا جائے, جنگ والوں کو کس طرح سے بتایا جائے یا کوئٹہ والوں کو کس طرح سے بتایا جائے. تو یہ وہ پرابلم تھا جس نے اس ایپ کو جو ہے وہ جس کے بعد ہم نے اس ایپ کو کنسیو کیا کہ ہم نے کہا کہ پھر یہ جو سارا ڈیٹا ہے اگر گورنمنٹ ان کو نہیں دے رہی مشین ریڈیبل فارم میں تو ہم اس کو مشین ریڈیبل فارم میں جو ہے وہ کنورٹ کرتے ہیں. پھر وہ بڑی محنت ہوئی, ہم نے کچھ انٹرنس کو بھی انگیج کیا, جو پروجیکٹ ٹیم ہے اس نے بھی بڑی محنت کی. تو وہ سارا ڈیٹا جو ہے نا جو پی ڈی ایف میں موجود گورنمنٹ دیتی ہے اس کو ہم نے کنورٹ کیا ایکسل شیٹس کے اوپر. وہ ہزاروں میں وہ انٹریز ہوتی ہیں. پھر اس کی جو ڈیٹا کی صحت ہے اس کا خیال رکھنا, اور وہ خاصا وہ ذمہ داری کا کام تھا. تو اس کو کرنے کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ اس کو سارا موبائل ایپ میں بنایا تاکہ اگر اب وہ اس ڈیٹا اب اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی بھی بندہ جو چاہتا ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ کا نام فلٹر کرے, اس میں اس ڈپارٹمنٹ کا نام فلٹر کرے کہ جس ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہتا ہے, اور اس ایئر کا نام فلٹر کرے. تو وہ جو ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں جو بھی ڈیولپمنٹ کی اسکیمز ہیں وہ اس کے بارے میں نالج لے سکتا ہے. یعنی کہ بہت ٹائم ٹیکنگ کام تھا, یہ بہت ٹائم ٹیکنگ کام تھا, بالکل تھا. اور اس کی صرف وجہ یہی تھی کہ اگر جس طرح مختار صاحب نے کہا کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہی ڈیٹا جو ہے وہ مشین ریڈیبل فارم میں ملنا شروع ہو جائے تو شاید وہ پھر اتنا مشکل کام رہتا نہیں ہے, جس کے لیے ہم ٹرائی کر بھی رہے ہیں. ہماری ایڈوکیسی جو کمپین ہے اس کا ایک حصہ بھی ہے کہ آسان طریقے سے اور مشین ریڈیبل فارم میں جو ہے وہ جیسے فار ایگزامپل ایکسل میں یا اس طرح کی چیزوں میں وہ ڈیٹا ملے تاکہ جو ہے شہری اس کو آسانی سے یوز کر سکے اور اس کا انالیسس کر سکے. صحیح. عامر صاحب, کون کون سے ایریاز بیسکلی کور ہوئے ہوئے ہیں, اور اگر بات کی جائے آپ نے ڈیٹا کے حوالے سے بات کی تو ڈیٹا کلیکشن میں ان ایریاز کی مشکلات تو پیش آئی ہوں گی. گورنمنٹ کی طرف سے ڈیٹا لینا جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں بتایا نہیں بتایا جاتا, رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے نہیں اس پہ عمل کیا جا رہا. سو بیسکلی کیا مشکلات پیش آئیں اور کون کون سے ایریاز کو اسپیسیفکلی زیادہ مشکلات پیش آئیں؟ دیکھیے, یہ چونکہ ایک ابھی پائلٹ کام ہے تو اس پہ ابھی ہم نے جیسے منس نے بتایا کہ 15 ڈسٹرکٹس ہیں. اب 15 ڈسٹرکٹس میں ہم ابھی 3 جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں, جس میں ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے اور واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن ہے. خیال یہ ہے کہ آئندہ ایسا ایسا کر کے ہم نمبر آف ڈسٹرکٹ بھی بڑھاتے جائیں گے اور جو ہے وہ نمبر آف ڈپارٹمنٹ بھی بڑھاتے جائیں گے اس میں. تو اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بجٹ ایسٹیمیٹس تو مل جاتے ہیں جو کہ گورنمنٹ جو ہے سال کے شروع میں ان کو ایشو کر بھی دیتی ہے, لیکن جو ایکچوئل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس پہ تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ نہیں دیتی. اور پچھلے یہ کوئی 1-2 مہینے کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 2-3 سالوں سے ہماری ایڈوکیسی کمپین یہ چل رہی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جتنے بھی ایکسپینڈیچر ہیں ان کو ان ریئل ٹائم جو ہے وہ شیئر کرے لوگوں کے ساتھ. تو اس میں ہمیں سندھ میں اور کے پی میں تھوڑی کامیابی ہوئی ہے. بلوچستان میں ابھی بھی تھوڑی سی رکاوٹیں ہیں اور وہ ہمیں جو ایکسپینڈیچر کے جو فگرز ہیں وہ ریئل ٹائم میں نہیں مل رہے. لیکن یہ سارا ظاہر ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گورننس کے ایشوز پہ کام کرنا یہ سارا صبر طلب کام ہے اور اس پہ آہستہ آہستہ ہی جو ہے وہ بہتری آتی ہے. بہتری ضرور آ رہی ہے لیکن تھوڑا اسپیڈ سلو ہے. سو عامر صاحب, ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام اس ایپ کے حوالے سے, اس کی افادیت کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی ایپ ہے ان شہریوں کے لیے کہ جو کہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں گورننس کے پروسیس میں اور جو کہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیکس منی جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے اور کس طرح سے خرچ ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ سٹیزن جو ایکٹیو سٹیزن ہیں وہ اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اور وہ خیال رکھیں کہ ان کے جو ڈسٹرکٹس میں پروجیکٹس ہیں, ایک تو انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے ڈسٹرکٹ میں کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو اپروو ہوئے ہیں. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ جو اپرووڈ پروجیکٹس ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کتنے پیسے جو ہے ریلیز ہو رہے ہیں. اور اگر وہ دیکھیں کہ
کچھ کوارٹرز گزرتے جا رہے ہیں اور پیسے ریلیز نہیں ہو رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ان کے لیے ایک ایڈوکیسی کا کام شروع ہوتا ہے کہ وہ جا کے اپنے نمائندوں سے ملیں, جا کے اپنے گورنمنٹ کے اداروں سے ملیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ 6 مہینے ہو گئے یا 9 مہینے ہو گئے, ہمارا اتنا بجٹ اپروو ہوا تھا وہ کیوں نہیں ہوا ریلیز ہو رہا. اس کے علاوہ سی پی ڈی نے ایک اور جو بجٹ ریلیٹڈ ویب سائٹ مینٹین کی ہوئی ہے, budgetstudycenter.org کے نام سے, CENTRE center.org کے نام سے. وہاں پہ یہ سہولت میسر ہے کہ کوئی بھی شہری, کوئی بھی MPA, MNA یا کوئی بھی عام شہری جو ہے وہ بجٹ ریلیٹڈ کسی بھی قسم کے معلومات چاہتا ہے تو وہ وہاں پہ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتا ہے, اور ہم 2 یا 3 دن میں وہ ساری معلومات جو کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو شاید مصروف ہیں اور وہ بجٹ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے, یا جن میں کوئی بجٹ لٹریسی نہیں ہے اور وہ بجٹ ڈاکومنٹ پڑھنے میں ان کو مشکلات ہوتی ہیں, تو یہ ہمیں یہ اپنی کوشچن لکھ کے بھیج سکتے ہیں, تو اس کا جواب جو ہے ہم 2 یا 3 دن سے انشاءاللہ دے دیتے ہیں. شکریہ جی جناب. ایپ کی افادیت کے حوالے سے عامر اعجاز صاحب نے ہمیں بہت اچھا میسج دیا. عامر اعجاز صاحب ہیڈ آف بجٹ اسٹڈی سینٹر CPDI ہیں. اب بڑھتے ہیں جی مونس کائنات زہرا صاحبہ کی جانب, جو کہ پروجیکٹ مینیجر ہیں ڈیموکریٹک لوکل گورننس کی. ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام کیا میسج دیں گی آپ؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گی تمام سامعین کو کہ آپ اس ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. اس ایپ کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ عام عوام, عام شہری, میرے اور آپ جیسے شہری اپنے مسائل کا حل نکال سکیں, اور مسائل کے حل کے لیے ہمیں مکمل انفارمیشن ہمارے پاس ہونا ضروری ہے, مکمل معلومات ہونا ضروری ہے. تو یہ ایپ آپ کو بجٹ کے حوالے سے ترقیاتی اسکیموں کی معلومات دے گی. اگر آپ یہ معلومات آپ کے پاس ہوگی تو آپ ڈیفینیٹلی اپنے مسائل کا حل کروا سکیں گے. تو اس ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے مستفید ہوں. بہت شکریہ. مختار احمد صاحب, آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں CPDI کے. ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام کیا میسج دیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم اپنے ہی پیسے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ بجٹ ہمارے ہی پیسوں سے متعلقہ ہے, چونکہ ہم ٹیکس جب ادا کرتے ہیں تو اس کی بیسس پہ بجٹ بنتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس میں دلچسپی لینی چاہیے, اس کو جاننا چاہیے کہ یہ بجٹ کیسے بنایا گیا ہے, اور اس میں کس قسم کے ٹیکسز لگائے گئے ہیں, اس میں کس قسم کے اخراجات جو ہیں اس کا پلان بنایا گیا ہے. اور اگر اس میں ہمیں کہیں پہ کوئی مسئلہ نظر آئے تو ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, اس پہ اپنی رائے دینی چاہیے تاکہ اس میں بہتری آ سکے. جی بہت شکریہ. آپ کو بتاتے چلیں یہ پروگرام آپ تک پہنچایا گیا ہے سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹوز کے تعاون سے, اور آج ہم نے بات کی بجٹ کی معلومات تک رسائی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے, آپ جاننا چاہتے ہیں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے, اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے, رائٹ ٹو انفارمیشن اینڈ الیکشنز کے حوالے سے, جس پہ سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹوز کام کر رہا ہے, تو آپ وزٹ کیجیے ان کا فیس بک پیج, دیٹ از CPDI. اس کے علاوہ آپ ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں, دیٹ از www.cpdi-pakistan.org. اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں کسی چیز کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ای میل ایڈریس ہے ان کا info@cpdi-pakistan.org. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہیلپ لائن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں. ہیلپ لائن نمبر از 0336224496. بہت شکریہ تمام گیسٹس کا. ایک بہت انفارمیٹیو سیشن رہا. آج ہم نے بات کی بجٹ تک معلومات کی رسائی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کے حوالے سے. CPDI کے تعاون سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا تھا. بہت شکریہ. کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیل خان، across the nation, this is FM 100.